اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا جز نمبر 6 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہوگی 12، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس کو، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم اثنی عشر نقیبا، مقرر کیے ہم نے ان میں سے 12 نگران، نقیبہ نگران، وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی بے شک معکم ساتھ ہوں تمہارے، لئن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ قائم کی تم نے نماز، وآتیتم الزکاۃ اور دی تم نے زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لائے تم، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض اچھا، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فمن کفر تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک بعد اس کے، منکم تم میں سے، فقط تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ نے سنا۔ اب دیکھیے دوبارہ آیت کے شروع پہ آئیے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ یہ واو جو ہے نا، وَلَقَدْ، یہ واو تاکید کے لیے ہے، قاف اور دال بھی، یعنی کہ وَلَقَدْ کا جو یہ ہے قاف اور دال، یہ بھی سب تاکید کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، اور یہ وعدہ کس چیز کا تھا؟ میثاق، وعدہ نا، پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا، وعدہ تھا اطاعت کا وعدہ تھا نا، کہ اطاعت کرو گے، اور بھیجے ہم نے، وبعثنا اور بھیجے ہم نے ان میں 12 نقیب، یعنی نگران، سردار کہتے ہیں نا، لیڈر جو ہوتے ہیں، 12 قبیلے تھے، ہر قوم یا ہر قبیلے کے اوپر ایک نگران مقرر کیا، پوری مطلب بھیڑ کی بھیڑ ایک کے ساتھ نہیں کر دی، بلکہ ایک 12 جو قبیلے تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نگران بنایا۔ نقیب اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ نقیب کا لفظ نکلا کہاں سے؟ نقب سے، نقب لگائیں، یعنی ہر کسی کی کھوج لگا کے رکھیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے رکھیں، پوچھ گوچھ کر کے رکھیں کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے۔ دیکھیں حاضری چیک کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں یہاں پہ سکھا بھی دی اس طریقے سے، کہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو گروپ انچارج جو ہوتا ہے وہ چیک رکھتا ہے نا، کہ کون آیا، پوری بھیڑ ایک کے حوالے ہوگی، کون آیا کون نہیں آیا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے جو 12 گروپس تھے نا، تو ہر گروپ کے اوپر اللہ نے ایک ذمہ دار مقرر کر دیا۔ کتنی اچھی طریقے سے اللہ ہماری بھی تربیت کر رہے ہیں نا اس طریقے سے قرآن سے، کہ جب بھی کوئی کام ہو، لوگ ہوں، تو ان لوگوں کے اوپر، تھوڑے تھوڑے لوگوں پر ایک ایک بندہ انچارج ہونا چاہیے، چیک رہتا ہے نا، پھر آسان رہتا ہے۔ تو یہ تقسیم کار کا اصول بھی ہے، کہ اگر اچھا کام آپ چاہتے ہو تو اس اصول کو اپناؤ۔ تو دیکھیں قرآن ہماری ہر طریقے سے تربیت کرتا ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے ان سے اطاعت کا وعدہ لیا، اور پھر ہم نے ان کے 12 قبیلوں کے اوپر ایک ایک 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں نے مدد اور تائید کی، تمہارے لیے بھیجوں گا، یعنی کیا بھیجوں گا؟ مدد بھیجوں گا نا، تمہارے لیے میں بھیجوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط لگا دی اللہ نے، اور کیجئے، یہ سے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا مقام آ گیا ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اب جو یہاں پہ روک کے تھوڑا سا بتاؤں،
اور پھر آگے ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں، وہ آمن تم، اور اگر ایمان لائے تم بے رسولی، میرے رسولوں پر، کہ یعنی یہ 3 کام اگر تم کرو گے، اور پھر چوتھا کام کیا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُ، مدد کی تم نے ان کی، اور 5واں کام بھی ساتھی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور 5واں کام یعنی کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو کیا ہے، میری مدد کا پکا وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ یہاں پر پھر آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ اللہ نے مقرر کر دی، اللہ نے پہلے اطاعت کا وعدہ لے لیا، پھر پختہ عہد لے لیا بنی اسرائیل سے، پھر اللہ نے 12 قبیلے مقرر کر دیے، 12 قبیلے مقرر، ان کے اوپر 12 نگران مقرر کر دیے، اور کہا میری مدد آئے گی، میری بات سنو، میری مدد آئے گی، لیکن شرط کیا ہے، نماز قائم کرنا، اقمتم الصلاۃ، یہ لفظ یاد رکھیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور ان کی مدد کرنا۔ یہ دیکھیے کہ اب آج کل کے اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، یہاں روک کے تھوڑا میں آج کل کے اس معاشرے میں بات کروں گی، لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، جائزہ لو نا اپنی نمازوں کا، ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہو پراپر پورا حساب کتاب کے ساتھ، اور اگر جس کو دیتے ہو وہ زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچاتے ہو، اپنے مال کا پورا حساب کتاب کر کے، اور نمازیں اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ نے جب بنی اسرائیل کو یہ سکھایا اور یہ بتایا اور یہ بات قرآن میں رکھی، کیوں؟ تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے، ہم سب کو، رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کو یہ بات پتہ چلے کہ، اور ایک تو یہ میں نے کہا نا 12 قبیلوں کے اوپر 12 نقیب لگا دیا، یعنی کام کرنے کی تقسیم کار کا بھی اللہ نے سکھا دیا، اور پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، کس حالت میں، کہ جب تم، یہ 4-5 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج کا کیا دنیا کا ہر انسان کسی بھی وقت میں اگر ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو اس سے پتہ چلے گا نا کہ یقیناً پھر اللہ کا جو پکا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ایمان لاؤ تم میرے رسولوں پر، اور پھر کیا کرو، ان کی تعظیم کرو، یعنی رسولوں کی، اور 5واں قرض حسنہ دو، تو کیا ہوگا، تو پھر میری مدد کا پکا وعدہ ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہماری مدد کرے، تو پھر اللہ کا پکا وعدہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، سیکھنے کی چیز ہے، نوٹ کرنے کی چیز ہے، دل کے کاغذ پر بھی نوٹ کیجئے، اور اپنے قلم سے بھی علم کو محفوظ کیجئے، اور زندگی کے ہر مشکل کے اوپر اس سبق کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کی جو مدد کرے اس کی اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے، جب انسان سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے، اب دیکھیں اللہ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہاں وہاں تو آسمان چرچرا رہے ہیں، آپ قرآن اس کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ آسمان تو چرچرا رہے ہیں، اتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا نا، اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دیکھیں ہمارے مال شال کی ضرورت تو اللہ کو تو نہیں ہے نا، ہم جو مال دیتے ہیں یہیں پر، یہ مخلوق کے خدا کنبہ ہے نا، تو یہ مخلوق ایک اللہ دیتا ہے مال، تو اللہ آزماتا ہے نا کہ تم اس میں سے میری راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو، تو اس میں اللہ کو تو نہیں پہنچتا، اللہ کے بندوں کو پہنچتا ہے نا، بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی نیت ہے دینے کی، وہ اس بات کو اپنے مال کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ جو فرض کر دی گئی ہے تو بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو پھر جو کرے گا اس کو اللہ کی مدد آئے گی، جو نماز قائم رکھے گا اس کو اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 3، جو رسولوں پر ایمان لائے گا، سارے کے سارے رسولوں پر، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے نبی کریم کے زمانے میں، جب نبی کریم آئے، نبی کریم نے اپنی کے اوپر نبوت کا اظہار کیا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا نا، وہ اپنے نبی کو تو مانتے تھے لیکن نبی کریم کو نہیں مانتے تھے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سارے نبیوں کو ماننا ہے، سارے رسولوں کو ماننا ہے، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے خاص طور پہ لیا گیا تھا۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو گے، یعنی مدد کا کیا مطلب ہے، یعنی اپنے اپنے وقت میں ان کو سپورٹ دو گے، جو ان کا پیغام ہوگا وہ آگے پہنچاؤ گے، جو وہ حکم دیں گے اس کے مطابق چلو گے، ان کی مدد کرو گے، جیسے نبی کریم کے صحابہ تھے، تو سپورٹ دو گے، تو اس لفظ کے اندر، اور سپورٹ کے جو لفظ ہے نا اس کے اندر 2 معنی چھپے ہوئے ہیں، نمبر 1 اس کے 2 معنی مزید آگے نکلتے ہیں، نمبر 1 یہ عزت کرنا اور سپورٹ دینا یعنی تعظیم کرنا، ہاں، اور ان کی اگلی شرط کیا بتائی اللہ نے، کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے،
قرض حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہوتی ہے. بعض لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر کے کہتے ہیں بس ہمارا کام پورا ہو گیا، اور بعض دفعہ زکوٰۃ بھی ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جن سے خود اور کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دیے. ان پر احسان بھی چڑھائے رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم ہمارا ایکسٹرا یہ کام بھی کر دو، ایکسٹرا وہ. عموماً گھر کے نوکروں کو ہی زکوٰۃ دے دی اور پھر ان سے اتنا کام لے لیا، تو بھائی وہ تو کام کی اجرت ہو گئی نا. آپ نے زکوٰۃ تھوڑی نہ دے دی کہ آپ نے عید والے دن بھی ماسی کو بلا لیا، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے جو دیے ہوئے ہیں ہم نے تو اس کو اتنا دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو کپڑے دیے ہوئے ہیں. بھائی دیے تو آپ نے زکوٰۃ کے موقع پر نا. تو آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے، چلیں وہ تو ایک الگ چلی گئی. قرض حسنہ جو ہے، اچھا زکوٰۃ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کے بھی لوگ اس کو زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں رہنے دیتے، اس سے ایکسٹرا کام لینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کا ذکر اتنا کرتے ہیں ہم اتنا لیتے دیتے ہیں، یا پھر کسی غریب رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اف اللہ، پھر تو اس کی شامت سمجھو. پھر وہ غریب رشتہ دار تو بیچارہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اگر اس نے کچھ کہا کبھی زندگی بھر تو اس کی شامت بلا دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اتنا لیتے دیتے ہیں. بھائی زکوٰۃ دیتے ہو نا، اپنا فرض پورا کرتے ہو. اگر وہ نہ لے تو پھر آپ کہاں زکوٰۃ اپنی ادا کرو گے؟ کیسے اپنا فرض پورا کرو گے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ لے رہا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور آپ کا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہ چیزیں میں کیوں اس کو ساتھ ساتھ اجاگر کرتی جا رہی ہوں کہ دیکھیے، جب اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اس سے بچنا ہے، تو اللہ کا حکم خوبصورتی سے پورا ہوگا نا. یہاں پر اللہ نے اگلی شرط لگائی، شرط نمبر 5 کے قرض حسنہ دو گے. قرض حسنہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. دین کی تبلیغ میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے نا، یا غربا کو دیتا ہے، فقراء کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، ویسے صدقہ کسی اور طریقے سے بھی دے دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے نا. یہ ہوتا ہے قرض حسنہ، یعنی وہ اللہ کی خاطر دوسرے صدقے. دیکھیں صدقے ویسے بھی بہت ہوتے ہیں نا، کسی بیماری کی حالت میں بچنے کے لیے، کسی بلا سے بچنے کے لیے صدقہ، لیکن خاص ایک اللہ کے لیے کسی کو دے دینا، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کسی کو دین پڑھانے کے لیے، یا کسی طالب علم کے لیے، یا کچھ اس طرح سے جو خاص اللہ کے لیے، تو وہ قرض حسنہ ہو گیا نا، خاص اللہ کے لیے. یعنی اس کے اندر اپنا کوئی مقصد نہیں چھپا ہوا کہ میں نے یہ صدقہ دیا ہے اب میری یہ بیماری چلی جائے، میں نے یہ صدقہ دیا ہے میرے بچے کا امتحان پاس ہو جائے، میں نے یہ صدقہ دیا ہے میرے یہ مال کی حفاظت. بھائی وہ تو اس کے ساتھ تو جوڑ دیا نا آپ نے، اس کے ساتھ تو آپ نے مقصد جوڑ دیا. لیکن کچھ صدقے آپ ایسے بھی دیں کہ جس کے ساتھ دنیا کا کوئی مقصد نہ جڑا ہوا ہو، صرف اللہ کا مقصد جڑا ہو، اللہ کی رضا، وہ ہوتا ہے قرض حسنہ. بعض لوگ غریب کی مدد تو کر دیتے ہیں کہ اللہ میری بھی مدد کرے، تو یہ صدقہ تو مختلف ہو گیا نا. یہ عام زکوٰۃ اور صدقہ نہیں ہے. جس قرض حسنہ جو ہے، یہ نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر تو دی، قرض حسنہ ہے. وہ خوبصورت مال جو انسان بہت محنت سے کماتا ہوا ہے اور پھر انسان دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. اور ایسے لوگوں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی تائید ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مدد آتی ہے. اب مسلمانوں کا حال آج کل کیا ہے؟ نماز کی پابندی نہیں کرتے. کتنے فیصد لوگ ہیں جو 5 وقت نماز، مردوں پہ تو مسجد میں فرض ہے نا کہ جائیے آپ مسجد میں. کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب کتاب کر کے دیتے ہیں، ہر اپنا سونا زیور ہر چیز بالکل تول کے ناپ کے حساب کر کے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی کتنے فیصد لوگ ہیں؟ یہ تو آپ سمجھ سکتی ہیں نا. اور پھر کتنے زبانی کلامی باتیں کہ رسولوں کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جن کو صرف باتیں پتہ، کتنے لوگ اس طرح کے جن کو رسولوں کے سارے رسولوں کے نام بھی نہیں پتہ، ان کے کام بھی نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے تو قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اور باقی انہوں نے کوئی ایسی چیز تعلیم ہی نہیں حاصل کی ہوتی، بس چیرہ چیرہ کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں. تو رسول جب آئے، رسولوں نے کیا کیا؟ تو پھر رسول کی تعظیم اور احترام ضروری ہے نا، سب رسولوں کی. تو یہ بتائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ پھر جب باقی رسول جو پہلے نبی کریم سے آئے ان کی تعظیم بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر بھی لازم کی گئی نا. تو پھر قرآن میں جب یہ آیت آ گئی تو اس سے پھر ہم تک یہ پہنچ گئی نا خبر. ہم تک خبر پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس میں سے اپنے مطابق باتیں چنیں اور اپنے مطابق عمل کریں، کیونکہ قرآن راہ ہدایت ہے آخری انسان تک کے لیے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ نبی اکرم کا رتبہ تو سب سے بلند ہے، وہ تو خاتم النبیین ہیں. تو پھر ان کے بارے میں ان کا احترام کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی احادیث پڑھنا، پڑھانا، آگے پھیلانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے. آج اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو احادیث پر ہنستے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہنستے، بعض عمل نہیں کرتے، بعض احترام نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، سب ایک جیسے تو نہیں ہے. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ پھر کتنا
ادب اور احترام کا مقام ہے، یہ ادب اور احترام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ احترام کرتے ہیں اور کتنے فیصد ہیں جو نہیں کرتے، اور جو کچھ ہیں وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو وہ قرض حسنہ کیا دیں گے؟ اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے نام پہ ان کو بالکل، ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے زکوٰۃ کا بولو، تو پھر قرض حسنہ صرف اللہ کے رستے میں خاص طور پہ مال دے دینا، کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد ہیں، یہ آپ سوچ سکتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پر، بات یہ ہے کہ دین کے نام پر آج لوگ خرچ نہیں کرتے، عام طور پر دکھاوے کے لیے تو بہت پیسہ لگا دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے بہت ساری جگہوں پر، شادیوں میں دیکھ لیں، ہماری شادی ایسی ہو کسی کی نہ ہوئی ہو، مکان ہم ایسا بنائیں کسی کا نہ بنا ہو، گاڑی ہم ایسی لیں جو دوسرے کے پاس نہ ہو، ڈریس ہمارا ایسا ہو جو کوئی دوسرا نہ پہنے، فلاں برانڈ کا، فلاں یہ وہ، اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی اتنی ان کو دلی خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رستے میں دیتے وقت ہاتھ اتنا روک لیں گے، 10 سوالات کریں گے، کہاں جائے گا، کیا کیا جائے گا، کیسے ہوگا؟ ارے بھائی، اللہ کے رستے میں دینا تو آپ نے تو ڈائریکٹ اللہ کے نام پر دے دیا، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ مگر دین کے کاموں کو آپ یہ دیکھیے کہ سپورٹ دینے کے لیے مسلمان آگے نہیں بڑھتے، بہت کم بڑھتے ہیں، بہت کم بڑھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن دین کے کاموں کے لیے اس قدر اندھا دھند، جس طرح اپنی چیزوں پہ خرچ کرنا، دکھاوے پہ خرچ کرنا، ریا خرچ کرنا، اپنے کھانے پر، وہ مطلب اللہ کی خاطر آپ جو کام کر رہے ہو، قرض حسنہ دے رہے ہو اس پر، اور اگر دونوں کا چیک کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ کتنا زیادہ باقی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے، اتنا اور گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی، آپ دیکھ لیں، اور خود مسلمان بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر دین کو کہاں سے ملے گی ترقی؟ ہمارے دین کے جو چیزیں ہیں وہ کیوں ہمارے بچوں کو، آگے آنے والی نسلوں کو قرآن کا جو علم ہے، قرآن کی جو باتیں ہیں، جو قرآن کے حکم احکام ہیں، جو اللہ کی باتیں ہیں، وہ کیوں بچے کی زبان پر نہیں ہیں؟ کیوں اتنی عمریں گزر جاتی ہیں، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، قرآن نہیں سمجھ میں آتا، قرآن کو بس ریڈنگ کر لی، ریڈنگ کی کتاب بنا لی ہے، اور ایسا بنا لیا کہ بس یہ تو فوتگی پر پڑھا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں، شادیوں خوشیوں میں سروں پہ رکھا جائے گا، بات ختم، علم کی بات ہی نہیں، علم کو ترقی نہیں دے رہی، نہ گورنمنٹ اپنے طریقے سے لازم کر رہی ہے کہ بھائی نہیں، لازمی ایک مسلمان بچے کو دین کی تعلیم ہونی چاہیے، ہر گورنمنٹ اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں لازمی قرار دیے دیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں تو پھر آگے آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہ کیسے ملے گی دین کو سپورٹ؟ دین کو سپورٹ کیسے ملے گی؟ جب لوگ کوشش کریں گے تو ہی ملے گی، جو کہ کوشش ہے ہی نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے جو عہد لیا تھا، اللہ نے اس عہد کو فراموش کر دیا تھا۔ اب یہ پورا جو عہد بتایا گیا نا کہ اللہ نے عہد لیا کہ تم نماز پڑھنا، تم زکوٰۃ ادا کرنا، اب یہاں پہ آپ یہ چیک کریں کہ پھر بنی اسرائیل نے جب کیا تو بنی اسرائیل کو جب اللہ نے عہد لیا تو یہ چیزیں آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے نا کہ پھر ہم ان چیزوں پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو عہد کو فراموش کر دیا، لہٰذا کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، ان کا دینی، اخلاقی، مالی، ہر طریقے سے ان کا زوال ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی پہلی قوموں کی طرح کرو گے، مسلمانوں کو کہا تھا، اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات نبی کریم نے کی تھی، اور آج آپ حالات دیکھ لیں، یہاں بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ چیز، یہ کام کرنا، اس سے نہ ہٹنا پیچھے، یہ کام کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وعدہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو میں تمہاری ساری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، انکم سیئاتکم، تم سے برائیاں تمہاری۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وعدہ کیا اللہ نے، کہا وعدہ کرو نا، زکوٰۃ دو گے، نماز پڑھو گے، قرض حسنہ دو گے، ہاں، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر ان کی مدد کرو گے۔ اب نبی کی مدد، ہمارے نبی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ہم نے کیا مدد کرنی ہے؟ ہم نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، ان کو پہلے پڑھنا ہے، ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، نبی کی حدیث کے مطابق جینا ہے، اللہ کی قرآن کا علم جو نبی کے دل پر اترا اس کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور آگے پھیلانا ہے، یہ ہے نبی کی مدد۔ کیونکہ نبی تو دنیا سے چلے گئے، ان کا کام جو باقی رہتی دنیا تک تو مسلمانوں نے کرنا ہے نا، آگے کام، یہ ہے نبی کی کام کی مدد۔ تو اس کو ہم کتنا کر رہے ہیں، ذرا آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ سب چیک کریں نا۔ تو پھر اللہ نے کہا عَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کی تم نے ان کی، اور تم نے پھر قرض دیا، قرض حسنہ، تو لَأُكَفِّرَنَّ، میں تو دور کر دوں گا، میں تو ضرور مدد کروں گا، میں البتہ ضرور دور کر دوں گا، اکفرنہ، میں دور کر دوں گا، کس کو؟ انکم، تم سے، سیئاتکم، سیئات ہوتی ہیں برائیاں، دکھ تکلیفیں ساری، میں سیئات کر دوں گا، سیئات کو دور کر دوں گا۔ تو مطلب میں دور کر دوں گا تمہاری ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں۔ اب آج آپ دیکھیے کہ
हर कोई ये कहता है मेरी मुश्किलें हैं, मेरी परेशानियां हैं, ये दूर नहीं हो रही, जबकि कितना वाजे वाजे लिखा है ना कुरान में कि अल्लाह का कितना जबरदस्त वादा है कि तो बात ये ना कि अल्लाह ने तो फरमा दिया ना कि अगर तुमने ये काम किया है तो फिर मैं तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूंगा, तकलीफ दे चीजें तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा। साफ साफ समझ में आ रही ना बात, सारी तकलीफें हटा दूंगा। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात की है, लेकिन हम कुरान को समझ के पढ़ते नहीं है ना, बड़े दुख की बात है। अगर हम समझ के पढ़े ना तो यकीन करें एक आयत भी जिंदगी बदल देने के लिए काफी हो जाती है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने कहा, लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, मैं जरूर दूर कर दूंगा तुम्हारी तमाम तकलीफों को, बुराइयों को। और बात यहाँ खत्म नहीं की, आगे कहा वला उदखिलन्नकुम, अलबत्ता मैं जरूर जरूर, यानी कि जो वला उदखिलन्नकुम जो है ना, इतनी ताकीद के साथ इतना जोर दे के कहा कि जरूर, हम कहते हैं ना जरूर बर जरूर, तो दाखिल कर दूंगा तुम्हें। कहाँ? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मैं तुम्हें फिर ऐसे बागों में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, में बागों में भी क्या दाखिल कर दूंगा। बात यहाँ भी खत्म नहीं की, पूरा आगे डिटेल बताई, जन्नातिन तजरी, जिनके नीचे बहती हैं नहरें। अल्लाह अकबर, आपको पता है ना, बहता पानी हर एक को अच्छा लगता है ना, बहता पानी कितना खूबसूरत लगता है ना, हम सबको पसंद है। वैसे ही पानी हम सबको अच्छा लगता है। हम तो पिकनिक का कोई प्रोग्राम बनाते तो हम कहते हैं पानी हो, सब्जा हो, चलता पानी, और फिर नहर या कुछ इस तरह, तो कितना अच्छा लगता है ना। लोग अपनी जिंदगी का एक दिन भी गुजार के आते हैं, एक साल के लिए फ्रेश हो जाते हैं, कहते हैं हम पिकनिक पे गए थे, कई दिन तक उसकी बातें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर खुश होते हैं, वो लम्हा लम्हा जीते हैं, जाते हैं कितनी खुशी से, और आते हैं मुंह लटका के कि अल्लाह अब हम जा रहे हैं वापस उस जगह को छोड़ के। और अल्लाह कह रहा है मैं हमेशा उसमें रखूंगा। मैं तो तुम्हें, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया ना, उसको पता है ना कि उसको बागात पसंद हैं, सब्जा पसंद है, दरख्त पसंद है, पौधे पसंद है, फूल पसंद है, बहता पानी पसंद है। यही तो हम देखते हैं कि हम ऐसी जगह जाएं पिकनिक के लिए जहां पे हम खुश हो जाएं। और खुशी की ये चीजें क्यों? क्योंकि हमारी फितरत में तो अल्लाह ने बता दिया ना कि जो तुम पसंद करते हो, नहरों की, नहरों को चलती तो मैं तो ऐसे बागात में तुम्हें दाखिल कर दूंगा। एक तो इस दुनिया की सारी तकलीफें मिटा दूंगा, आप ये देखें ना, बात दुनिया और आखिरत दोनों की हो रही है। और फिर मैं तुम्हें ऐसी जन्नतें, ऐसी जन्नतों, ऐसी बागों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे बहती हैं नहरें, एक भी नहीं, अनहार, नहरें जमा है ये, अनहार कहते हैं नहर की जमा को। उर्दू में भी नहर अनहार है ना, उसका उर्दू में हम वाहिद जमा करते हैं। तो बड़े, यानी कि आप देखें कि हम तो नहरों का सोचते हैं ना, दुनिया की नहरों को हमने देखा है, बल्कि दुनिया की चीजों में ही हम लगे रहते हैं। हम तो उन चीजों को इतना सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम दुनिया के बस जन्नतें बना लो, अपने घर ऐसे बना लो, बड़े बड़े घरों के शौक लगे हुए हैं, उन्हीं की सजावट में हमारा सारा पैसा जा रहा है, उन्हीं की सजावट में हमारा सारा वक्त जा रहा है, उसी घर को आरामदेह बनाने की कोशिशों में जॉबें हो रही हैं, ना देखा जा रहा है हलाल ना कुछ, बस पैसा कमाओ, घर बनाओ, आरामदेह गाड़ी ले लो, आरामदेह घर बना लो, दीन के कामों के लिए तो बचता ही नहीं, ना वक्त ना पैसा कोई। जबकि अल्लाह कह रहा है दीन के कामों के लिए पैसा, तुम जो भी मदद करोगे, तुम अपनी जान माल से, रसूलों की मदद क्या है, दीन के काम आगे बढ़ाओगे, उनकी ताजीम भी करोगे, उनका काम भी आगे बढ़ाओगे, नमाज कायम करोगे, फिर माल से ज़कात अदा करोगे, फिर माल से अल्लाह के रास्ते में सदकात अदा करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देगा, इस दुनिया के फिर आखिरत में भी तुम्हें बड़ी ऐसी खूबसूरत बागों में दाखिल करेगा कि जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अब नीचे, अब तसव्वुर करें ना कि जहाँ ऐसा कोई माहौल हो कि किसी बहुत बुलंद मुकाम पे कोई खड़े हों लोग, और वादी हो, और देख रहे हो कि नीचे नहरें बह रही हैं, सामने सब्जा हो, खूबसूरत जगह हो, या फिर ऐसे फ्लोर हों कि जिनके नीचे नहरें बहती हों कोई, तो आप सोचें कि नीचे नहरें जहाँ बह रही हों, और इतने खूबसूरत बागात हों, और फिर वो अल्लाह ताला ने बनाए हों अपने बंदों के लिए, तो बंदे उसका सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ कर रहे हैं, या इस दुनिया को जन्नत बनाने में लगे पड़े हैं। जिंदगी जो एक मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, उसको इस दुनिया के ही बनाने में लगा दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्यादातर हो रहा है ना। तो अल्लाह के मुताबिक अगर दुनिया में तुम्हें अपना पेट काट कर भी अपने दीन को जिंदा रखना पड़ा, तो ये थोड़े दिनों की आजमाइश है, बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर तुम अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अल्लाह के कामों के, जो दीन का पैगाम है उसे देने में आगे लगा दोगे, या उसे सुनने समझने में, कि पता तो चले तो अमल करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे उसका भी अजर देना है। फिर अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में दे दोगे, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखोगे, उसके दीन को फरोग दोगे, और नमाजें कायम करोगे, और फिर ज़कात अदा करोगे, और कर्ज़े हसना दोगे, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दुनिया की मुश्किलों को भी आसान कर देना, और आगे भी।
کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اپنا وعدہ بتایا، بندوں سے وعدہ لیا، کہ بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، اور پھر انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن آگے کیا؟ فمن کفر بعد ذالک منکم، تو جس نے کفر کیا بعد اس کے، ٹھیک ہے، تو تم میں سے جو کوئی اس عہد کے بعد انکار کر دے گا، ہاں، وعدہ کر کے انکار کر دے گا، وعدہ توڑ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد ضل سواء السبیل، تو بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے، ہٹ گیا وہ سیدھے۔ سوا، سوا کا جو لفظ ہے نا، سبیل کہتے ہیں عربی زبان میں راستے کو، سوا کہتے ہیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ جو انسان کو، صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہی تو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے نا، اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں نا، صحیح راستہ۔ سیدھا راستے یعنی کہ جو وہی، جو اپنے گھر اگر جانا ہے تو سیدھا راستہ جو ہوگا، جو اسی پر چلیں گے، جو صحیح صحیح اس سے منزل پر آسانی سے پہنچا دے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس میثاق کو، میثاق کیا؟ وعدہ، اس عہد کو توڑے گا، یعنی کہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ نماز قائم کرے، قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز، یہ نہیں کبھی آج پڑھ لی، پھر جمعے کی پڑھ لی، فلاں چھوڑ دی، یہ چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، وہ قائم کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس عہد کو توڑ دیا، پھر نماز قائم نہیں کی، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کی، رسولوں کی تعظیم نہیں کی، اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کیا، تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ بھٹک جائے گا۔ اس کے لیے پھر یہ جنات تجری نہیں ہے، وہ بھٹک جائے گا۔ مقصد زندگی کو ہی بھلا دیا تو دالین ہو گئے نا۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں انعمت علیہم، یعنی اس میں شامل کر اپنے انعام یافتہ لوگوں میں۔ انعام کون سا؟ جو آخرت میں بھی انعام ملے گا جنت کی صورت میں۔ غیر المغضوب میں، جن پر تیرا غضب نازل ہے، ان میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ اور دالین جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے رستے پر ہی نہیں ہے، بھولے ہوئے رب کو، اللہ ان میں بھی ہمیں شامل نہ کرنا۔ تو جن کے پاس سیدھا رستہ ہی نہیں ہے وہ تو دالین ہے نا، یعنی اللہ تو ہمیں دالین اور یہ جو مغضوب ہے، یہ دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، سوا السبیل، نہ ادھر نہ ادھر، سیدھا، وہ ہے جنت کا راستہ۔ اور جو وعدہ توڑے گا، اللہ سے نافرمانی کرے گا، تو اللہ نے بتا دیا کہ سمجھ لو کہ وہ سیدھا راستہ بھول گیا، پھر وہ اس راستے پہ چڑھ گیا جو مغضوب کا، یعنی جن پہ غضب نازل ہوا، یا پھر دالین کا جو بھٹکے ہوئے، زندگی کا مقصد ہی بھول گیا جس نے یہ چار کام چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ، یہ تو ذاتی زندگی سے متعلق ہے نا، انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے یہ دو کام، اور دو کام جو ہیں وہ معاشرتی ہیں اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہے نا۔ جیسے قرآن کی سورہ عصر میں بھی اللہ نے فرمایا تواصوا بالحق کرو، تواصوا بالصبر کرو، تو یعنی کہ دین کے کام کرو اور صبر کرو، اور کیا کہتے ہیں، حق کی بات کرو۔ تو یعنی دین کو آگے پھیلانا، رسولوں کی مدد کی جائے، اس رسولوں کو جو مشن اللہ نے عطا کیا اس مشن کو آگے بڑھائے۔ اس مشن پہ کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالتے ہیں کیا لوگ؟ جو رسولوں کو اللہ نے مشن دیا، یا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے پراپر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی دین کے آگے بڑھانے کے لیے، یا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کو قرض حسنہ اس لیے دینا ہے کہ مشن، جو دین حق کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھے، دین ختم نہ ہو، دین کی صحیح تعلیمات آگے چلیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خالی خلی بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو صرف نماز اور صرف زکوٰۃ کافی نہیں ہے، بلکہ جنتیں لینا چاہتے ہو کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو پھر یہ دو کام بھی لازمی کرنے ہوں گے۔ جو اللہ کی مدد ہے، جو اللہ کی طرف بلائے، اس کی، ان کی مدد کرے، ہاں، اللہ کی طرف بلائے۔ کیسے بلایا جائے گا؟ اللہ کا کلام بتا کر، اللہ کا پیغام بتا کر، نبی کی احادیث بتا کر۔ اور صرف مدد کی بات نہیں ہے، بلکہ مدد کے ساتھ تعظیم اور احترام بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا دین کے کام کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ملا کی دوڑ تو مسجد تک جا رہی ہے، فلاں ہے، اتنے ڈیش کھا کے حج کو چلے گئے۔ یہ مطلب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو معاشرے والے دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑانا لگ جاتے ہیں، اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا یہ تو بڑے مذہبی ہو گئے۔ بھائی مذہب تو شامل ہے نا زندگی میں، یہ جو ذرا دین پہ چلنے لگے اس کا مذاق اڑانا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے نا، احترام بہت ضروری ہے۔ تو اگر وہ احترام بھی کرے گا، خود بھی کرے گا، اور دوسرے کا، دوسرا جو کر رہا ہے اس کا، اس کی زندگی میں بھی اس طرح کی باتیں نہ کرے بلکہ احترام کرے۔ جس کے دل میں احترام ہوتا ہے نا، اس کی گفتگو سے بھی احترام چھلکتا ہے، اس کے لہجے سے، اس کے ہر، کہتے ہیں نا، عمل سے، قول و عمل سے احترام چھلکتا ہے۔ تو جس کے احترام دل میں نہیں ہو تو پھر وہ کیا دوسرے کے، وہ کیا مدد کرے گا دین کی؟ جس کے دل میں خود اپنے دین کی کوئی عزت نہ ہو، ہاں، وہ ہر وقت اپنے دین کو اور اپنے دین والوں کو ہی برا بھلا کہے، اپنے نہ عمل کا جائزہ لے اور نہ دوسروں کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے کہ ہاں جی کوئی دین کا پیغام آگے چلا جائے۔ تو بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ یہ کام کرنا یعنی دین کا کام کرنا، اور کرنے والے جو ہیں، جو کرتے ہیں، ان کا بھی احترام ضروری ہے۔
خود دین کا کام کرنا بھی ضروری ہے اور دین کا کام کرنے والوں کا احترام بھی ضروری ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ ہر درجے کی صداقت ہے کسی شخص کے سچا ہونے کی۔ اگر کوئی سچا ہے اور اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو قرض حسنہ دے گا نا، وہ اپنے رب کے لیے مال خرچ کرے گا، اپنا وقت خرچ کرے گا، اپنی صلاحیتیں خرچ کرے گا، جو کچھ۔ اور رزق میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو پیسہ ملا ہے تو آپ نے وہ خرچ کر دیا، آپ کو زندگی ملی ہے، وقت ملا ہے، صحت ملی ہے، اولاد ملی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا دیکھنا، سننا، بولنا، آپ کے گھر کی نعمتیں، یہ سارے کا سارا رزق ہے۔ آپ کتنا اس کو قرض حسنہ دیتے ہو، اس میں سے ہر نعمت میں سے کتنا آپ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو، اور وہ بھی اسپیشلی دین کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو اپنی اس مختصر سی زندگی میں، اور دین کے پیغام کو آگے پہنچانے میں کتنا وقت نکالتے ہو، اور دین والوں کی مدد کے ساتھ آپ کتنے کھڑے ہوتے ہو، دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے میں کتنے مددگار بنتے ہو۔ یہ ساری چیزیں صداقت کا پتہ چلتا ہے نا، سچا ہونے کے، کہ جو شخص بغیر صلے کے، کسی صلے سے، کوئی یہ نہیں دنیا سے چاہیے مجھے تعریف نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بغیر صلے کے اللہ کے راستے میں اپنا وقت اور اپنا مال یا اپنی کوئی بھی صلاحیت لگاتا ہے، وہی سچا ہے، اور پھر اس کا بدلہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، اور جو نہیں کرے نہ صلاۃ نہ زکوٰۃ اور پھر نہ دین کا کام، یعنی نماز بھی نہیں اور زکوٰۃ بھی بس ایسی کوئی حساب کتاب سے نہ مطلب پراپر کوئی نمازیں قائم بھی نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی حساب کتاب سے پوری نہیں دی گئی، اور بس ایسے ہی تو دین کا کام کرنے والوں کی مدد بھی نہ کرے، چھوڑ دے، نہ خود شامل ہو دین کے کام سیکھنے میں، سکھانے میں، کسی طرح کی کوئی مدد وہ بھی نہیں، تو یہ تو پھر قرض حسنہ تو پھر نہ ہوا نا، پھر چھوڑ دیا نا، تو گویا بات بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے نا وہ شخص، اس شخص کی زندگی کا کیا مقصد ہے پھر؟ کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، صرف کھانا پینا سونا جاگنا اور اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کر دینا، یہ تو پھر جانور کی زندگی ہو گئی نا۔ جانور کے آگے جتنا بھی چارہ وارہ ڈل جاتا ہے وہ خود ہی کھا لیتا ہے، دوسرے کو سینگ بھی مار دیتا ہے، ہٹو پیچھے مجھے کھانا ہے، اور کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جگ بھی رہے ہیں، نہ کوئی ٹینشن ہے دین کی، نہ کوئی نماز کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ قرض حسنہ کی، نہ کچھ۔ تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہو گیا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے جنتیں بنائیں، وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اس دنیا میں کچھ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے، اللہ نے بتا دیا کہ اگر انکار کرو گے فمن کفر بعد ذالک منکم، تو جو کوئی بھی کفر کرے گا پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ فقط ضل سواء السبیل، کہ وہ بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے۔ تو اگلی آیت پہ چلتی ہوں، آیت نمبر ہماری اگلی جو آیت ہے، فبما نقضہم، تو بوجہ اس کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا اور کر دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت، قاسیہ میں نے ادھر روکا ہے نا تو تا مربوطہ ہاں میں بدل گئی، یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو، کلام کو، ام موادعہ ان کی جگہوں سے، ونسو اور وہ بھول گئے، حظاً بڑا حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے تھے بھی جس کی، ولا تزالوا اور ہمیشہ تطلعوا آپ اطلاع پاتے رہتے ہیں، علی خائنۃ کسی نہ کسی خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا مگر قلیلہ بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو معاف کر دیجئے، پس انہم انہیں، وصفح درگزر کیجئے، بے شک ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین وہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ تو ہماری جو نیکسٹ آیت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ فبما نقضہم، تو بوجہ اس کے توڑنے کے، تو ان کا میثاق توڑنے کی وجہ سے، کون سا میثاق؟ جو یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پچھلی آیت میں، جو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں کی مدد کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا وقت کچھ تو کرو نا اللہ کے دین کی خاطر۔ تو یہ جو 4 باتیں میں نے بتائیں، تو جو کوئی اس میثاق کو، اس عہد کو توڑ دے گا، استغفر اللہ، تو پھر آپ دیکھیے پیچھے اللہ نے کتنا خوبصورت وعدہ کیا کہ میں تو ان کو جنات ان تجری میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، اور اس آیت میں اللہ نے کہا لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے دین کے کام کے لیے چنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح کہ جس کو بھی اللہ چن لے اور پھر وہ چنا چنایا ہو اور پھر وہ چھوڑ دے، اس کو بس پھر پرواہ نہ رہے اس بات کی، اور پھر وہ کوئی دوسرا کام کرے، اس کی پھر کوئی اور مصروفیات نکل آئیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام، بس بہت ہو گیا، تو پھر اللہ اس طرف لائے اور انسان بھاگے، اللہ کے بندے بلائیں
اللہ کے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں خدا کے لیے، آؤ اللہ کی باتیں سنو، اللہ کا کلام سنو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے کلام کو سمجھو، آگے پھیلاؤ، اس کا حق ادا کرو، اور انسان بھاگے۔ تو یہ کیا کیسا سودا ہے یہ سراسر بھی نقصان کا سودا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا، یہ بڑا خوف دلانے والی بات ہے۔ یہ کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے تو یہی کیا تھا نا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کیونکہ اللہ نے چنا اس قوم کو، اور اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے دین کے آگے پیمبر بنو گے، اللہ کا دین اس طریقے سے آگے لے کے چلو گے۔ انہوں نے آگے تو ہمارے نبی جب تشریف لائے دنیا میں، اللہ نے تو کہا نا سارے رسولوں کو ماننا، ان کی کتابوں میں بتا دیا، نبی کی نشانیاں بتا دی، وہ وہیں اٹک گئے، انہوں نے نبی کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کس میں پڑ گئے؟ تکبر میں پڑ گئے کہ کیوں نبی ہمارے قبیلے سے نہیں آئے، ہماری قوم سے نہیں آئے، ہماری زبان۔ آج دیکھیے تکبر میں لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات ہمارے آج کل کے دور میں بھی ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پتا تھا، ان کو پکا پتا تھا کہ یہ اصلی نبی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں کہ ہم نے تو چنا تھا نا کہ تم یہ کام کرو، جو کوئی چنا جائے اور پھر وہ نہ کرے تو پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ لعناہم پر بات ختم نہیں ہوئی، وجعلنا آگے بھی اللہ نے بتایا کر دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو سخت، یعنی ان پر لعنت کی۔ لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اللہ۔ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے پھر ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کی چھتر چھاؤں نہیں ہوتے، وہ رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اور دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب بے ضمیر اور بے حس ہو جاتا ہے نا انسان، بے ضمیر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی دین کے اوپر، میری زندگی ہے کہ نہیں ہے، دین جو مقصد زندگی مجھے دے رہا ہے، میری زندگی کا وہ مقصد ہے یا نہیں ہے۔ بے مقصد جینا، بے ضمیر، دل سخت کر دیتا ہے اللہ، پھر اس دل میں کوئی بات سماتی نہیں نا۔ بندے کو پتا ہو کہ اللہ نے اس کو بنایا کیوں اور اس کی کیا صلاحیت دی ہے، اور پھر وہ اپنے اس کام کو چھوڑ دے کہ مجھے اور کچھ اور کرنے لگ گئے۔ یہ جو بنی اسرائیل نے یہ کیا نا، وہ تو کچھ اور کرنے لگ گئے، اور پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، دلوں کی سختی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے جب دل سخت ہوتے ہیں نا، اور جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا، اور خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے بس میری زندگی میں مجھے نہ ڈسٹرب کرو، میرے سے یہ سب نہیں ہوتا، میں دین سیکھوں، دین سکھاؤں، یہ کروں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں، نمازیں قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد شاید ادھر ہی اسی زندگی جینا ہے، بس انہی گھروں کو صاف ستھرا کرتے رہو، ادھر ہی تعلیم حاصل کرتے رہو، ادھر ہی رشتہ داریاں نبھاتے رہو، انہی لوگوں سے لڑتے بھڑتے رہو، انہی لوگوں کی ناراضگیاں وہ کرتے رہو، انہی لوگوں کے لیے شکوے کرتے رہو، انہی لوگوں کے شکوے شکایت کرتے رہو، انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے رہو، نہ اللہ کا ذکر، نہ نماز، نہ قرآن، نہ قرض حسنہ، نہ کچھ، زندگی کا اصل مقصد ہی چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں، بلاتے رہو تو آتے نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ ہو چکا ہے پہلے، ہم نے چنا تھا ان کو کہ یہ کام تم کرو گے، انہوں نے وہ چھوڑ دیا، انہوں نے دوسرے کاموں میں پڑ گیا، اور تکبر میں اپنے نبی کو ہی نہیں انکار کر دیا۔ تکبر میں آج لوگوں نے اتنے باتیں بنا لی ہیں کہ لوگ دین کی بات میں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے تو قرآن خوانی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، چلو جی آؤ میرے گھر میں پریشانی ہو گئی ہے، فلاں بندہ بیمار ہو، آج ذکر کریں گے۔ ارے بھائی خدا کے بندو، ذکر تو ہر وقت کرو نا، صبح و شام کرو۔ اللہ کے تو فرشتے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، حجر فجر پتھر پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا وہ بیمار ہیں جو ذکر کرتے ہیں؟ کیا وہ پریشان ہیں جو ذکر کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو قرآن بیٹیوں کی شادیوں میں شادی ہال میں آ جاتا ہے، قرآن کی تعلیم تو کچھ بھی نہیں ہوتی لڑکیوں کی زندگی میں، اور ان کے قرآن سر پہ رکھ کے ان کا حق ادا ہو جاتا ہے قرآن کا بھی۔ تو یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم کو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ ذرا بنی اسرائیل کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ساری جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں، ہمارے لیے قدم قدم پر رہنمائی ہے، اگر ہم سمجھیں تو۔ اگر لگے کہ دل نہیں لگتا تو سمجھ جائیں کہ دل سختی کی طرف جا رہا ہے، اور جو بدلنا ہی نہیں چاہتے سخت کر لیا۔ تو پھر اللہ کا اور پھر اللہ نے کہا کہ نہ صرف خود کو تو بدلتے ہی نہیں ہیں، خود کو نہیں بدلتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بدلتے ہیں، اللہ کی باتوں کو بدلتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو، ان کی اللہ کے کلام کو ایک تو مانتے نہیں اور پھر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کلام کو تو اس کی جگہ سے وہ پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ یہ لعنت کا نتیجہ ہے، لعنت کی وجہ سے، رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ رحمت سے دوری کی وجہ سے یہ سب دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوئے تو انہوں نے آیات بدلنا چاہیے۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ اب یہ چیزیں ہم نے موازنہ کرتے جانا ہے۔ قرآن ہمارے لیے آخری کتاب ہے،
اور رہتی دنیا تک رہے گی. تو اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ہمیں کوئی صرف قصہ کہانی نہیں سنا دیا گیا کہ آپ سنو اور آگے سے اس کو موازنہ کرو. سنو اور اس کو موازنہ کرو اپنی زندگی کے ساتھ, کیونکہ افضل نبی, آخری نبی, خاتم النبیین پر یہ قرآن اترا اور سے ساری باتیں بتائی گئیں, اور یہی کتاب آخری ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. تو ہم نے اس میں سے اپنے لیے راہ ہدایت چننا ہے نا, صرف سن کے عمل کرنا ہے, صرف سن کے نکال نہیں دینا ہے. تو جب بات واپس اپنی آیت پر آ رہی ہوں, بار بار میں بیچ میں موازنہ کر رہی ہوں کہ جب دل سخت ہوتے ہیں نا, انہوں نے دل سخت کر دیا, انہوں نے آیات بدلنا چاہی, تحریف کی تبدیلی کر دی. تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, نوٹ کر لیں اپنے پاس. ایک ہوتی ہے لفظی تحریف, ایک ہوتی ہے مانوی تحریف. لفظی تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لفظ کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا لفظ لے آنا. آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل کا, ہم پیچھے آیات میں پڑھ کے آئے نا کہ انہوں نے لفظ بدل دیا, حتتن کو انہوں نے کیا کر دیا, ہنتتن. اور مانوی تعریف یہ ہوتی ہے, مثال میں نے آپ کو بتا دی, مانوی تعریف یہ ہوتی ہے کہ معنوں کو ہی بدل دو, معنی بدل دینا. مثلا یہود کے ہاں شادی شدہ جو تھے وہ زنا کرنے والے کی سزا جو تھی وہ رجم تھی, تو انہوں نے اس سزا کو بدل دیا اور تعویلیں کرنے لگ گئے کہ نہیں وہ غریبوں کے لیے قانون الگ کر دیا, امیروں کا بندہ ظلم کرے گا, گناہ کرے گا, اس کی سزا الگ ہو گئی, اس کی سزا الگ ہو گئی. کوئی یعنی کہ جس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی اس کو ہی بدل دیا, اس کے معنی ہی بدل دیے. تو قرآن میں ایسا نہیں ہو سکتا, نہ الفاظ بدلے جا سکتے نہ اس کی وہ, کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. اس سے پہلے والی کتابوں کی انہوں نے بدل دیا الفاظ, انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا, تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ لوگ الفاظ نہیں بدل سکتے, لیکن معنی یہاں بھی بدل دیتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے یہ سب کہ نہیں وہ تو اس آیت میں ایسا کہا گیا تھا. کوئی بھائی سمجھو تو صحیح بات کو سمجھو تو صحیح, بلا وجہ میں اس کے معنی بدل کہ اپنی مرضی کے معنی نکال لینا. اب جہاں پہ خود کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے مطابق بات کو نکال کے لے آنا. تو یہاں تورات کی طرف اشارہ ہے کہ تورات کے تو ایک بڑے حصے کو بھلا دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. یعنی بھولنے کا جو لفظ آیا نا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا, یہ کس کی طرف اشارہ ہے, تورات کی طرف, کہ وہ بھول گئے. انہوں نے بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی, جس کی تو وہ نصیحت کیے گئے تھے بدل دیا نا, چھوڑ دیا, بھول گئے. وہ بھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, بھولنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے علمی بھولنا اور ایک ہوتا ہے عملی بھولنا. ٹھیک ہے, ذہن سے نکل جاتا ہے, جیسے وہ ایسے عام طور پہ نہیں ہم کہتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا, یہ ہوتا ہے علمی بھولنا. اور جان بوجھ کر سنتے کرتے سب کچھ عمل نہ کرنا, یہ ہوتا ہے عملی بھولنا. پتہ سب کچھ ہے, عمل نہ کریں. ہاں, تو انہوں نے تورات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا تھا. کیسے, یعنی چھوڑ دیا تھا, پڑھنا چھوڑ دیا تھا. یہ تو علمی نسیان ہوتا ہے نا کہ بھول گئے, لیکن عملی طور پر چھوڑ دیا. وَلَا تَزَالُوا, اور کیا کہتے ہیں, ہمیشہ تتلیو, آپ اطلاع پاتے رہیں گے. یعنی اے انسان جو قرآن پڑھتا رہے گا تمہیں اطلاع ملتی رہے گی. ہاں, اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن اترا تو بتایا گیا کہ یہ ہر رہتی دنیا کے اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اے انسان, اطلاع تو تجھے, تو قرآن پڑھتا رہے گا نا, تجھے اطلاع ملتی رہے گی. جو پیچھے لوگوں نے کیا ہے اس کی اطلاع مل رہی ہے نا. تو اطلاع جب کسی کی ملتی ہے تو ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا. تو ہم قرآن کو, آپ ذرا سوچیں, میں بار بار اس موضوع پر آتی ہوں کہ جب ہم صرف تلاوتیں کر کے 5 پارے ختم کر لیے میں نے, آج 5 قرآن ختم کر لیے میں نے, اتنا ہم کوئی سیکھتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. جب اطلاع کو, وہ جو اطلاع ہمیں دی گئی ہے اس اطلاع کی سمجھ آتی ہے ہمیں, جو پیغام دیا گیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. پھر اس میسیج کے بھی, کسی کا میسیج آ جائے کسی اور لینگویج میں تو ہم کتنے بے قرار رہتے ہیں نا, ہمیں پتہ چلے نا کیا کہا ہے, ہمیں پتہ چلے ارے بھائی اللہ کا پیغام, اللہ کا میسیج, اس کی کتنی فکر ہوتی ہے. اطلاع تو دی ہے نا اللہ نے. اور پھر کہا کہ ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہو گے علی خائنۃ, کسی نہ کسی خیانت پر, کسی نہ کسی خیانت پر. اے انسان, جو تو قرآن پڑھتا رہے گا تو تمہیں اطلاع تو ملتی رہے گی نا خیانت کے بارے میں. اور خائنہ کے 2 معنی, ایک تو خیانت کار نفس جس نے خود خیانت کی, اور دوسرا مطلب خیانت بھی ہے. تمہیں ان کی خیانت کا, یعنی کہ جو پہلے وہ کر گئے ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا, ہمیشہ ان کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی. اب نبی کریم کو بتایا جا رہا ہے الا قلیلا, پھر منہم, ان میں سے. اب یہ بنی اسرائیل تو اس وقت بہت خیانت کر رہے تھے نا نبی کے ساتھ. تو اللہ, کیونکہ جب اس وقت وہ آیات اتری تو اس وقت کے جو حالات کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے تھے نا نبی کریم کو, اور پھر یہ قرآن میں اطلاع رکھ دی گئی ہم سب کے لیے, ہمیشہ کے لیے.
پھر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، اطلاع ہمیں بھی ملتی رہے گی، اس وقت نبی پر آیات اتنی، اطلاع ان کو بھی ملی. تو الا قلیلا، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں. الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو جو بہت تھوڑے ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَعْفُوا عَنْهُمْ، پس معاف کر دیجئے انہیں. یہ اب نبی کریم کو خاص طور پہ کہا ہے نا، اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بڑی بات ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ واضح کرتی ہوں ابھی. فَعْفُوا عَنْهُمْ، تو آپ معاف کر دیجئے کس کو؟ ان کی خیانت پتہ چلے تو معاف کر دیں. اور آگے کیا؟ وَصْفَحْ، اور درگزر کر دیں. ایسے لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. عام طور پر زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھا کر تھک جاؤ مگر کوئی بات عقل میں بیٹھتی نہیں، تو مگر وہ کرتے وہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے قرآن، اس نے بتا دیا نا. کیونکہ نبی کریم سمجھا کے تھک گئے تھے، خود ان کی کتابوں میں لکھا تھا، ان کو نبی کی ساری نشانیاں پتہ تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، مان کے نہیں دے رہے تھے. تو اللہ نے بتا دیا فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو ایسے لوگوں کو درگزر کر دو، اگنور کر دو. ہاں، دونوں کو خطاب ہے. نبی اکرم سے بھی خطاب ہے، چونکہ وہ براہ راست خطاب تھا نا. نبی اکرم سے تو اس وقت جو قرآن اتر رہا تھا براہ راست خطاب تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق، جس طرح سے بنی اسرائیل ان کے ساتھ کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے. قرآن تو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہماری رہبری کرے گی، رہنمائی کرے گی. کہ جب ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے کہ جو مان کے ہی نہ دیں، تو پھر کیا کرو؟ معاف کر دو خائن کو یقیناً. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بڑی خوبصورت بات کر دی. ان اللہ یقیناً ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. یعنی بعض اوقات انسان کو ایسا ہوتا ہے نا، کسی سے کہو نا کہ فلاں کو معاف کر دو، کہتے ہیں لو ہم معاف کر دیں، اس نے زندگی بھر ہمیں ستایا اور ہم اس امید پہ تھے کہ ہم اللہ کے پاس سے تو اس کو دلوائیں گے اس کا مطلب سزا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو معاف کر دو. ہم ادھر سے دنیا میں بھی ان کے ظلم سے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو معاف کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ آیت پھر کبھی نہ بھولیے گا، جب آپ معاف کرنے لگے تو پھر یہ کبھی نہ بھولیے گا کیا، اس آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اور جس سے محبت ہو، جس کو رب کی محبت ملے اسے دنیا اور آخرت دونوں ملے گی. پھر جس کو رب کی محبت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا نا. تو یہ نہ سوچیں کہ پھر ہم نے معاف بھی کر دیا، اگلے کا تو فائدہ بھی ہو گیا، ہمیں کیا ملا؟ محبت اپنے رب کی. تو یقیناً اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. یعنی خیانت کا پتہ چل جائے اور ان کے دھوکوں کا پتہ، جو کہ بنی اسرائیل کے دھوکوں کا پتہ نبی کریم کو بھی چل گیا تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں معاف کر دو، درگزر کر دو. اور سکھا رہے ہیں کس کو؟ آخری امت کے آخری ترین بندے کو بھی یہی پیغام ہے کہ پھر دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھاؤ ایک حد تک، نہیں سمجھ رہے تو پھر معاف کر دو. پھر تم بھی نہ اڑے رہو. فرق بتا دیا نا اللہ نے، اگر وہ بھی اڑے ہوئے تم بھی اڑے ہوئے تو ان میں تم میں کیا فرق ہے؟ تمہیں پھر اللہ کی محبت نہ تمہیں ملے گی نہ ان کو ملے گی. تو معاف تو کر دو، ایٹ لیسٹ خود تو محسنین میں شامل ہو جاؤ. تو جو دھوکوں کا پتہ چل بھی جائے، خیانت کار وہ شخص ہے جو توقع کے خلاف قائم کرے. یہ ضرور لکھ لیں اپنے پاس. خیانت جو ہے نا، یعنی پھر اس کو درگزر کر دیا جائے، اور درگزر کرنے والا محسن ہے. درگزر کرنے والا محسن ہے. اور محسنین جو ہے نا، محسن کی جمع ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محسن. محسنین کون ہوتے ہیں؟ بہت سارے محسن. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اور کون ہے خیانت کار؟ ناقابل اعتماد ہونا دراصل خیانت ہے. یہ لکھ لیں، خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے اور اس نے آپ کے پیسے واپس نہیں کیے اور کم کر دیے. بھائی ناقابل اعتماد ہونا، یہ وسیع معنوں میں آ رہا ہے. ناقابل اعتماد ہونا دراصل خیانت ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں نا لوگ، مجھے فلاں سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا، ایسا کہتے ہیں نا. تو یعنی آپ کو کسی شخص پر بہت امید تھی، بہت آسیں تھیں کہ وہ آپ کی امید اور آپ کی آس اور آپ کی توقع کے مطابق عمل کرے گا، لیکن آگے سے وہ اس کے خلاف نکل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. تو پھر اس کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا، پھر درگزر کرو، معاف کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچاؤ.
تو انہوں نے الٹا کام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ارے بھائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے، ان کی کتابوں میں تھا، نشانیاں تھی، سب کچھ تھا، وہ اقرار کرتے، مددگار بنتے نبی کے اور دین کو آگے پھیلانے میں کام کرتے. وعدہ تو یہ تھا نا، پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ پھر اللہ بھی ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. انہوں نے انکار بھی کر دیا الٹا، اور نبی کریم کا انکار بھی کر دیا اور خیانت کار بن گئے. تو خیانت کار بنے جو کہ دھوکہ دینے والا ہے نا، تو وعدہ جو پورا نہ کرے، اور دوسرے سے فائدہ اٹھائے مگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. اب بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا رہے تھے نا، تو لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تو نہیں کر رہے تھے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی. اللہ نے چنا تھا کہ ذمہ داری پوری کرو، ہاں انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی. تو فاعفو عنہم واصفح، بس ان کو معاف کر دیجئے. نبی کریم کو خطاب ہے ڈائریکٹ، اور اہل ایمان کو آخری انسان تک کو خطاب ہے. یہ دو طرح کے اس خطاب کے اندر سے بات پتہ چل رہی ہے. بس ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو. یہ جو عفو کا لفظ آتا ہے نا، عفو ہوتا ہے اس طرح کا معاف کرنا کہ پھر اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا. یہ جو عفو کا لفظ ہوتا ہے یہ بدلے سے پھر ختم ہو جاتا ہے، بدلہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ کسی کے قصور پر اس کو نہ پکڑنا، جو اس نے غلطی کی اس کی سزا نہ دینا، اس کو معاف کر دو، بدلہ نہیں لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ ان کے قصور، ان کی خیانتیں دیکھتے ہوئے ان کو معاف کر دیں. یعنی بات بات پہ نہیں پکڑیں. آپ کا اپنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں اگر اپنا بچہ غلطی کرتا ہے تو پکڑتے ہیں نا، مگر دوسروں کے بچوں کو آپ دیکھیں نا، بعض اوقات اپنے بچوں کو ہم زیادہ ٹوکتے ہیں. اپنا بچہ غلطی کرتا ہے نا، ہم بہت زیادہ ٹوکتا ہے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. دوسرا بچہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کیا ہم اس کو بات بات پر پکڑیں، کیا ہم درگزر کر دیتے ہیں نا، درگزر بھی کر دیتے ہیں. تو اپنے بچوں میں سے اگر کوئی ایسا کرے جو کہ سن کے ہی نہ دے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بیچارے کو سمجھاتے رہتے ہیں زندگی بھر، بیٹا ایسے اپنی زندگی ان خطوط پہ لے کے چلو، اس طرح چلو، تعلیم حاصل کرو، دین کی، مطلب بچے سن کے ہی نہیں دیتے. تو پھر کیا کرو، پھر جلو کڑو نہیں، پھر حال پہ چھوڑ دو. تو جتنا سمجھا سکتے تھے اتنا سمجھایا، جتنا سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھانا چاہیے. پھر آگے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. انسان اپنا جیون ہمیں اس لیے تو نہیں ملا نا کہ ہم اپنا جیون صرف جلنے کڑنے میں ہی لگا دیں. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. تو جو دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو مقصد بتا دیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے نبیوں کی تائید کرو، مدد کرو، قرض حسنہ دو. تو یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ یہ کب ہوں گی؟ جب ایک انسان نارمل زندگی میں ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی نا. تو سمجھانے سمجھونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، کسی کو نصیحت وغیرہ کی بھی حد ہوتی ہے نا. تو ان کو بھی خوب سمجھایا گیا، مگر جب یہ وہ سمجھ کے ہی نہیں دے رہے تھے، بہت بتایا گیا، ہر نبی کی نشانیاں تک بتا دی گئیں. تو ہر بات کی حجت کرتے جا رہے تھے بنی اسرائیل، ہر بات کی حجت. اب حضرت موسیٰ دیکھیں ان کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے. آپ نے پیچھے آیات میں پڑھا ہے کہ نبی سامنے موجود تھے، اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کتنی حجتیں کی تھی نا. جب نبی بنی اسرائیل نے کہا، وہ گائے والا جو واقعہ پیش آیا کہ آپ، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک گائے لاؤ اور گائے کو ذبح کرو، اور وہ پورا عمل جو ہے انہوں نے اس میں بھی ساتھ کتنی حجتیں پیدا کر دی. اس پر میں آپ کو ڈیٹیل سے وہ آیت پڑھا چکی ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، گائے ایسی ہو، پھر اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دی. تو پھر کیا کرو؟ تو پھر ایسے موقع پر، یعنی کہ ایسے موقع پر کہ جو کوئی سمجھ کے ہی نہ دے اور آگے سے حجتیں ہی کرتا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ اللہ نے کہا، اور پھر معاف کر دو اور اگنور کر دو. معاف بھی کر دو، اگنور بھی کر دو. وصفہ کا مطلب ہے اگنور، یعنی ذکر ہی نہیں کرو. جب ذکر ہی نہیں کرے گا تو بندہ جلے گا نہیں نا، وہ اپنا پھر مقصد ہے. اگر نبی کریم ہی نہیں کہ اوپر اپنی جان مار کے بیٹھے رہتے، ہائے تم مان کے نہیں دے رہے ہو، جب تک تم نہیں مانو گے آگے نہیں بڑھ. ارے بھائی دین کا کام لے کے چلتے رہے، وہ مانیں یا نہ مانیں، بس ٹھیک ہے. تو اگنور کر دو، ذکر ہی نہیں کرو. اس سے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی بنی اسرائیل کی باتوں کو اس طرح اگنور کر دیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ تربیت کر رہے ہیں قرآن میں اپنے نبی کی، کہ بھائی ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، دکھا دیا، نبی بھی ان کے سامنے آ گئے، سب کچھ بتا دیا، اب نہیں مان کے دے رہے تو اگنور کر دو جیسے کوئی بات ہوئی نہیں ہے. خاطر میں ہی نہیں لاؤ، دل پر ہی نہیں لو. اس کا مطلب ہوتا ہے وصفہ. اتنا اگنور کر دو کہ وہ آپ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاؤ، آپ اس کو دل پر ہی نہیں لے جاؤ. دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر دو، بھولتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، اگنور کرتے جاؤ، بھولتے جاؤ اور معاف کرتے جاؤ. دیکھتے رہو، بھولتے رہو، اگنور کرتے جاؤ، دیکھو ہی نہیں، دل پر ہی نہیں لو، خاطر میں ہی نہیں لو. یہ ہے سب. محتاط رویہ والے جو انسان ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی غلطی اگر دیکھتے ہیں تو اصلاح بھی کرنے کو دل چاہتا ہے. اگر کوئی محتاط زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس کی پھر اصلاح کرنے کو دل بھی چاہتا ہے نا، کہ کیونکہ وہ اصلاح کو قبول کرے گا.
اس لیے کہ اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے اور دل غمگین بھی ہوتا ہے. ایسے شخص کو پھر سمجھایا جاتا ہے نا کہ دیکھو، بعض اوقات ڈانٹا بھی جاتا ہے نا، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کسی ایسے شخص سے کہ جو کو بہت اچھا ہوتا ہے، غلطیاں نہیں کر رہا ہوتا، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کی غلطی کے اوپر پھر مطلب دیکھ کے پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے اس کی، تو اس کو تو سمجھانا چاہیے، تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو ڈانٹ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہلکا پھلکا. لیکن جو لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، تو پھر ایسے لوگوں کو تو سمجھانا بیکار ہے نا. پھر ایسے لوگوں کو تو درگزر کر دینا چاہیے، ان کو تو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ بھئی ان کا تو روز کا کام ہے، وہ تو یہی کریں گے. تو اس کے سوا کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ پھر کوئی اور حل نہیں ہے اس کے سوا. پھر کوئی مطلب جو پھر ایک شخص سمجھاتا ہی رہے گا تو اس کا تو اپنے مقصد زندگی فنا ہو جائے گا نا، کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ ایسے شخص کی تو عادت بن چکی ہے کہ الٹے کام ہی کرنے. اور اگر ہم ایسے کسی بات پر غم کھانے لگے اور تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوسرا تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکے گا، اسی کے غم میں بیٹھے رہیں گے، اسی کے غم میں پریشان رہیں گے. تو بڑے دل والے لوگ یہ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ احسان میں شامل ہے. اب یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اب جب کوئی ستائے جا رہا ہے، مان کے نہیں دے رہا، سن کے نہیں دے رہا، عمل نہیں کر کے دے رہا، ڈیڑھ بن چکا ہے، کوئی اثر ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی الفاظ اثر نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، تو کیا کرو؟ پھر اس کو درگزر کر دو اور اگنور کر دو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر دیا تو یہ اللہ نے آگے بتا دیا کہ اگر یہ کر دیا تو یہ احسان ہے. محسن ہوتے ہیں ایسے لوگ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. جو احسان کرے گا تو یہ اللہ نے پھر جو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ نے اس کو محسن کہہ دیا، احسان کرنے والا کہہ دیا. اور پھر اس کا اجر بھی کتنا بڑا بتا دیا کہ تم اس کو ہلکا نہ لینا، اس بات کو ہلکا نہ لینا کہ تم نے معاف کر دیا تو تمہاری طرف سے تو بات ہو گئی ختم، اور اس کا تمہیں نہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ اور اجر دے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے محسنین میں شامل کر دیا. یعنی اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ مطلب معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، تو آپ کی طرف سے یہ جو رویہ ہے یہ احسان لکھا جائے گا، احسان شمار ہوگا. اور احسان حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے، اور حقوق اللہ کی حقوق العباد کی. دیکھیں حقوق اللہ کے اندر جو حسن ہے ان کو وقت پہ ادا کرنا، پراپر ادا کرنا، یہ احسان کا معاملہ ہے نا. اور حقوق العباد میں جو خوبصورتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کسی کو اس طرح کوئی ہے قرب میں اس طرح، تو پھر آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو تو اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور جب احسان، جب عبادت ہوتا ہے نا، تو گویا ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایسے کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب لوگ کسی کو معاف کرنے لگتے ہیں، درگزر کرنے لگتے ہیں، پھر بھی جلتے کڑتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کتنا بڑا مرہم ہے. اس آیت کا یہ والا پارٹ کتنا بڑا مرہم ہے کہ جب تم درگزر کر دیتے ہو، تم معاف کر دیتے ہو، اللہ تمہیں احسان کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے. ہاں، اور پھر اللہ کی، اور پھر احسان اس طریقے سے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت جو بھی کرو، اپنی جسمانی عبادت کرو یا حقوق اللہ پورے کرو یا حقوق العباد پورے کرو، دونوں صورتوں میں حسن کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو. اپنی کیفیت یہ بنا لو کہ میں اللہ کو دیکھ کے کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر وہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کیفیت بناؤ. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے. کیفیت احسان کی ہے. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب ہم اللہ کے ساتھ حسن کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو حسن کی کیفیت پیدا ہو. بندوں کے ساتھ کیا احسان ہو گیا کہ بندوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا، ان کا حق ہی نہیں تھا، اور برائی کے جواب میں اچھا کر دینا. اب وہ برا کر کے بیٹھے، آپ اچھا کر رہے ہو. اور اس بات پہ جلو کڑو نہیں کہ وہ تو جب بھی برا کر دیتے ہیں اور ہمیں ہر دفعہ اچھا ہی کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی، تو آپ محسنین میں بھی تو شامل ہو رہے ہو نا. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو محبت کرتا ہے نا محسنوں سے. اپنا اجر ضائع نہ کیا کریں ایسی کیفیت میں. تو بندوں کو حق سے بڑھ کر دینا احسان کے زمرے میں آتا ہے، اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ نوٹ کر لیں، برائی کا جواب اچھائی سے دینا احسان کے زمروں میں آتا ہے. تو محسنین یہاں دونوں معنوں میں ہے. ایک نمبر ایک کہ اللہ کی عبادت میں احسان کا رویہ جو اختیار کرے، حسن کے ساتھ عبادت، حسن کے ساتھ عبادت، دل جوئی کے ساتھ عبادت، دل کی حضوری حاضری کے ساتھ عبادت. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسا، میں بار بار اس پہ آ رہی ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب نماز میں یہ کیفیت ہو جائے، وہ نماز کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور وہ نماز تو صرف سجدے پر ٹکنا ہے نا، کہ دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل کہیں اور چل رہا ہے. ہاں، تو پھر اور زکوٰۃ دیتے وقت بھی ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ان حساب کتاب کے ساتھ دو، پورا ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، خود آگے بڑھ کر.
کوئی بھی ایسا عمل، مثلا قربانی کا عمل ہے تو آپ مساکین تک پہنچاؤ، یہ نہیں کہ ران وان گھر میں رکھ لو، گوشت ہڈی وڈی اس کو دے دو، تو یہ احسان کا معاملہ تو نہ ہو نا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کیا کیا حصہ، کیسے کیسے کہاں کہاں مستحقین تک پہنچاتے ہو۔ ہر عمل عبادت کا حسن والا ہو جاتا ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یا ان دونوں کیفیت میں سے ایک۔ اور جب بندوں کے ساتھ ہو حسن کا معاملہ تو بہترین معاملہ کرے، بہترین معاملہ، یہ نہیں کرے، یہ نہیں دیکھے اس نے کیا تھا ایسا تو میں بھی ایسا کروں، یا اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں، اچھا کیا ہی نہیں کبھی، تو میں کیوں کروں؟ تو یہ تو حسن کا معاملہ نہ ہوا نا، احسان تو نہ ہوا۔ پھر محسن تو نہ بنے نا۔ محسن کب بنیں گے؟ محسن تو تب بنیں گے جب اپنا حساب کتاب پیچھے کر دیں، بھائی اس نے جو بھی کیا میں نے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں میرا یہ عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کسی کو درگزر کر دیتے ہو، کسی کو معاف کر دیتے ہو، کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دے دیتے ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا کر جاتا ہے، آپ اس کا کوئی کام پھنستا ہے آپ پھر بھی کر دیتے ہو اللہ کی خاطر۔ تو یہ مت بھلاؤ کہ اللہ دیکھے گا، نہیں، اللہ تو سب دیکھتا ہے نا۔ تو جو بندوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرے تو یہ احسان کا معاملہ ہے، وہ محسن ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا، یہ بات جو نبی کریم سے کہی گئی کہ آپ ان سے معاملہ کرتے ہوئے اچھا کریں، ہاں، درگزر کریں، معاف کر دیں، تو یہ آپ کا بندوں کے ساتھ احسان ہے، نبی کریم کو بتا دیا گیا۔ اب دیکھیے ہم نے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے نا، نبی کریم کو بتا دیا گیا کہ بھائی ان کے ساتھ آپ معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، تو یہ آپ کا احسان کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ، محسن بنیں گے آپ۔ تو احسان کا کچھ تو صلہ ہونا چاہیے نا، کہ جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں نے کوئی احسان کیا، مجھے صلہ ہونا چاہیے، اسی لیے تو لوگ احسان نہیں کرتے، کہتے اس کے ساتھ کیا احسان کریں، ہم نے کتنے احسانات کیے، یہ کون سا ہمیں کوئی صلہ دیتے ہیں، یہ تو احسان کا صلہ اللہ دے رہا ہے نا۔ اور روز کوئی بتائے، روز کوئی ستائے، روز کوئی تنگ کرے، روز، اور پھر آپ اس بات پہ آپ روز اس کو معاف کرتے جاؤ، یہ کتنا مشکل کام ہے نا، مشکل کام، لیکن اس کا پھر کچھ بدلہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم معافی کرتے جائیں، کیا ہم بس وہ ستاتے جائیں اور حدیں توڑتے جائیں، ہم ان کو معافی، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ بدلہ مل تو رہا ہے، جزا ہونی چاہیے نا، ہر انسان کی فطرت ہے، انسان کہتا ہے بھی مجھے اس کا کیا۔ تو ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں، انڈر لائن کریں یہ جملہ، یہ ہے وہ احسان۔ لوگ کہتے ہیں نا میں کیا کروں، میں معافی کرتی جاؤں، کیا میں اسی لیے رہ گئی ہوں، ہاں، کہ میں وہ غلطیاں کرے، ستائے مجھے اور میں معافی کرتی رہوں، میں درگزری کرتی رہوں، میں ایسی کا میرا جیون نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کے محبوب کے بندے کا جو جیون ہوگا اس دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی، اور وہ نہریں بہتی ہوئی اور وہ جو وعدے ہیں اللہ کے، پھر وہ ان پہ نظر رکھ کے اللہ کا جو محبوب ہوگا پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرے گا، یہ ہے وہ اجر، یہ ہے وہ بدلہ۔ کہ بندے کی فطرت ہے نا، بندہ کہتا ہے پھر مجھے کیا ملے گا، یہ ملے گا۔ آج سمجھ میں آئی بات کو؟ تو ایسا دل رکھنے والے اور ایسے طریقے اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب بندے شمار کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ ہماری زندگی میں چلتا ہے نا، ہم ایک لمحہ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمارے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ تو جو ہم اگر کسی کو معاف کر دیں گے یا احسان کا معاملہ کر دیں گے، یا کوئی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہم اس کو اگنور کر دیں گے، جب نبی کریم جیسی معزز و محترم ہستی کو یہ حکم دے دیا کہ اللہ نے چنا ان کو، سارے نبیوں کو سردار بنا کے بھیجا، اور جو اگلے ان کا انکار کیے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ نہیں دے رہے، ان کو جانتے بوجھتے ان کا اقرار نہیں کر رہے، تو اللہ نے کہا اگنور کر دو، بس پھر تم معاف کر دو، صرف اگنور نہ کر دو، معاف بھی کر دو، درگزر بھی کر دو، ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کا یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے کیے گئے وعدے توڑتی ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل، صرف یہاں پہ بات بنی اسرائیل کی ہو گئی ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی اطاعت کو توڑے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا، لیکن ہر اس جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور عہد توڑنے کی وجہ سے پھر وہ لعنت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جو عہد توڑتا ہے وہ پھر رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سے عہد توڑنے کا نتیجہ ہے، دلوں کی سختی ہو جاتی ہے، رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کا دل نرم ہے تو پھر اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خاص طور پر۔ تو ابھی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ بہت لمبی ہو رہی ہے، یہاں سے اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔